شالوم ویورز، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہولی بائبل ایکیو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں ہم تمام مسیحی فرقوں اور یہودی فرقوں کے متعلق آپ کو بتائیں گے، اور اسپیشلی ان فرقوں کو ہم جو ہے جن کی معلومات زیادہ تر عام لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی، تو ہم ان فرقوں کو مفصل یہاں پر بیان کریں گے۔ جیسا کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلا جو ایک ویڈیو بنایا ہے وہ ابونی عقائد پر بنایا ہے، ابونی فرقے پر بنایا ہے، جو کہ بڑا کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، تو اس لیے ہم نے اس فرقے کے اوپر ایک پورا ویڈیو بنایا ہے۔ اور اگر ہم مقدس ارینیس کی بات کریں تو مقدس ارینیس نے جو ہے ایسی بدعات کے اوپر کافی کام کیا ہے۔ مقدس ارینیس کے تعارف کا میں یہاں پر کرانا جو ہے وہ لازم نہیں سمجھتا۔ اس کی ریزن ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے مقدس ارینیس کی پروفائل کو جانتے ہیں کہ ان کا درجہ کیا تھا۔ تو مقدس ارینیس جو ہے وہ ان کی جو زندگی ہے وہ اس کام میں وقف ہو گئی کہ انہوں نے بدعات کے خلاف کام کیا۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے کہ میں غناستی عقائد کے بارے میں آپ کو مفصل بتاؤں، میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب میں ویڈیو پیغام کو پبلش کرنے جا رہا تھا تو میرا دھیان جو ہے وہ راجر پال صاحب کی ایک پوسٹ تھا۔ تو عامر راجر پال صاحب جو ہے وہ کسی تعریف کو محتاج نہیں ہے، جیسا کہ لوگ ان کو سوشل میڈیا پہ فیس بک پر ایک اچھے دفاعی ایمان کے طور پر جانتے ہیں، کہ اچھے وہ دفاع کرتے ہیں ایمان کا، مسیحیت کا، فیس بک پر ہمیں دفاع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ فاؤنڈر ہے المسی کے ایلچی کے، اور اس کے علاوہ ایک اور پیج ہے سلیب کے علمبردار، ٹھیک ہے۔ تو ان دو پیجز کے وہ فاؤنڈر ہیں اور بڑی اچھی جو ہے ان کی خدمات ہیں مسیحیت کے حوالے سے، تو موسٹلی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو میں ان کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کی جو پوسٹ ہے اسپیشلی غناستیت کے حوالے سے، غناستی عقائد کے حوالے سے غیر جانبدار اور بڑا جو ہے اس کو مختصر لکھا ہے، تو مجھے اچھا لگا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس ویڈیو پیغام میں اس چیز کو بھی شامل کر کے مزید ویڈیو کو اچھا کر لیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غناستی بیسیکلی ہوتے کیا ہیں، اور غناستی کو جو تصور ہے، ویسے تو غناستیت کی اگر میں جڑیں دیکھوں تو تمام جو ایسے فرقے ہیں ان کی جڑیں جو ہے وہ آپ کو یہودیت سے ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ یہودیوں میں بھی غناستیت کی جو ہے بڑی اقسام تھی، اور غناستی عقائد جو ہے وہ آپ کو یہودیوں کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ لیکن میں یہاں پر یہودی عقائد جو ہے وہ بیان کرنے نہیں جاؤں گا کہ یہودیت کے اندر غناستیت کیسے تھی۔ میں یہاں پر جو ویڈیو بن رہی ہے وہ بیسیکلی اس ٹائم مسیحی فرقے پر بن رہی ہے، تو میں صرف وہیں تک محدود رہوں گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غناستی فرقہ جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سائپرس کے بشپ ایپیفینس نے 4 صدی میں ایک کتاب پانیریم لکھی، جس کا مقصد بدعات کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا تھا، یا بدعات کے خلاف لکھنا تھا۔ اور ان بدعات میں سائپرس کے بشپ صاحب نے جو ہے انہوں نے اس فرقے کا بھی ذکر کیا ہے، غناستی فرقے کا بھی۔ تو غناستی فرقہ جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ غناستی فرقے کے بارے میں یہ ہے کہ سیدنا مسیح کے دوسری بدعت جو ہے وہ زور پر تھی، وہی غناستیت بھی اپنے زوروں پر تھی۔ غناستیت بے دین فلسفوں یا پراسرار مذاہب سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ نام یونانی لفظ غناسس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے علم یا جاننا ہے۔ اس سے غناستیت کی پراسرار تعلیمات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یہ وہ تعلیم دیتے تھے کہ الوہیت کی چنگاریاں چند مخصوص اشخاص کے دلوں میں بکھری ہوئی ہیں، اور مسیح نجات کا علم دیتا ہے تاکہ انسان اپنی ذہنی قوتوں کے ذریعے نجات حاصل کر سکے۔ مختلف مقامات پر اس کے خیالات و نظریات بھی مختلف تھے۔ علاوہ ازیں بہت سی دوسری بدعات کے عناصر بھی اس میں شامل تھے، تاہم غناستیت کے پیش خیالات مشترک ہیں۔ اول، ان کی سنویت ڈولیزم پر اعتقاد تھا کہ روح مادہ سے الگ ہے، مادہ یعنی کہ جسم برا ہے، تو جسم کے ساتھ برائیاں جوڑی ہیں۔ ان کے مطابق جسم جو ہے وہ حاجتوں کا محتاج ہے۔ جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کی سیکشول نیڈز ہیں، تو جسم جو ہے حاجتیں جڑی ہیں، اس لیے جسم جو ہے کہ بری چیز ہے۔ دوم ان کے اندر یہ چیز تھی کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اچھا خدا یعنی کہ مادہ جیسی چیز بری چیز کو کس طرح خلق کر سکتا ہے۔ غناستی اپنا دوسرا مرکزی خیال لے کر آئے۔ غناستیت کے مطابق خدا نے ایک دوسرے درجے کا دیوتا خلق کیا، جس نے اپنے سے کم تر دیوتاؤں کو خلق کیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے 365 دیوتا خلق ہوئے، اور انہی میں سے ایک دیوتا ایسا تھا جس نے مادی دنیا کو خلق کیا، اور یہ آخری ہستی پرانے عہد نامے کا یہوہ ہے۔ اس کی مزید تھوڑی سی تفصیل اور دیکھ لیتے ہیں۔
باسلیت ایک گیانی رہنما تھا جو قریباً 130 عیسوی رومی دنیا کا دورہ کر کے بڑے بڑے شہروں میں گیانی جماعتیں قائم کرتا گیا۔ ارینیس نے اس کی تعلیم کا اختصار یوں پیش کیا: باسلیت یہ پیش کرتا ہے کہ غیر مولود باپ سے عقل پیدا ہوئی، عقل سے کلام، کلام سے مسلط، اور مسلط سے حکمت اور قدرت پیدا ہوئی، حکمت اور قدرت سے وہ اختیارات، حکومتیں اور فرشتے پیدا ہوئے جن کو وہ اولین کہتا ہے، اور انہی کی بدولت پہلا آسمان پیدا ہوا۔ اس کے بعد اور حکومتیں ہیں جو ان اولین سے صادر ہونے سے پیدا ہوئیں، اور انہوں نے دوسرا آسمان تخلیق کیا جو پہلے کا عکس تھا، وغیرہ وغیرہ۔ جس وقت تک کہ 365 آسمان پیدا ہوئے جو فرشتے اس سے نکل سکتے ہیں، انہوں نے ساری دنیا کی چیزیں بنائی۔ ان فرشتوں میں سے سب سے بڑا وہ ہے جو یہودیوں کا خدا یہوہ سمجھا گیا۔ غناستیوں کے نزدیک یہوہ ایک ایسا خدا ہے جس نے آدم اور حوا کو خلق کیا، جو کہ گناہ میں گرے، اور زمین پر وہ سیلاب بھی بھیجتا ہے، کبھی وہ ملول ہوتا ہے اور انسان جیسی چیز کو وہ خلق کرتا ہے، مادہ چیزوں کو وہ خلق کرتا ہے، جس نے یہ مادی دنیا کو خلق کر دیا۔ تو انسان کو اس نے خلق کرنے کے بعد انسان کو غلامی میں ڈال دیا۔ تو یہ خدا ایک منفی خدا ہے، یہ خدا جو ایک نیگیٹیوٹی کو شو کر رہا ہے غناستیوں کے مطابق۔ غناستی ناسخ اور منسوخ کا عقیدہ رکھتے تھے، چیزیں جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں، کلام خدا کو وہ منسوخ مانتے تھے۔ تو کیونکہ مقدس ارنیس جب عہد قدیم کی توثیق پر زور دے رہے تھے، تو غناطی اس بات کا رد پیش کر رہے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے جو ایک غضبناک خدا کے قوانین کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ یہ اس خدا کی بات کرتا ہے جو جنگوں کے حق میں ہے، یہ اس خدا کے حق میں ہے، یہ اس خدا کی بات کرتا ہے کہ جنگوں کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس خدا کی بات کرتا ہے کہ جو خود انسان کو بناتا ہے، جو مادہ کو بناتا ہے اور جو پھر بعد میں ملول ہوتا ہے۔ یہ کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ یہ ایسے غضبناک خدا کے قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ایسے شخص سے ہمیں کیا لینا دینا، ہمیں تو علم سے، گیان سے جڑے رہنا ہے، نہ کہ جسمانی قوانین کو دیکھنا ہے۔ غناستیوں کے نزدیک سرپن یا سانپ کوئی شیطان نہیں تھا، بلکہ حقیقی خدا کا پیغام رساں تھا، جو ان کو تخلیقی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے حیات کا درخت یا علم کا درخت کھانے کے لیے مائل کرتا ہے۔ حیات کا درخت تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن علم کا درخت کھانے کی سجیشن دیتا ہے، بلکہ ان کو اکساتا ہے کہ یہ کھاؤ تاکہ آپ جو ہے اس دنیا سے باہر نکل سکیں، تاکہ آپ اس مادی دنیا سے باہر نکل سکیں۔ تو وہ تو خدا کا بھیجا ہوا بیسیکلی پیغام رساں تھا، ایک میسنجر مانتے ہیں اس کو غناستی۔ اور ایسے ہی کچھ عقائد اگر ہم ماڈرن جوڈازم دیکھیں تو ماڈرن جوڈازم میں بھی کچھ ایسے ہی عقائد مانے جاتے ہیں کہ وہ شیطان کو ایکچول جو ہے کوئی شخصیت نہیں سمجھتا، وہ سمجھتے کہ یہ خدا کا ایک بیسیکلی ایک میسنجر ہی ہے، وہ خدا کا ہی کام کر رہا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کی جڑیں جو ہے آپ کو یہودیت میں نظر آئیں گی اس عقیدے کی۔ جسٹن مارٹر کے مطابق غناستی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ دنیا خدا اور عدن کی محبت سے خلق ہوئی، اور پہلے انسانی جوڑا کو بھی اسی محبت کی علامت کے طور پر خلق کیا ہے، یعنی کہ مرد کو خدا کے اور عدن کو عورت کے نقشے پر۔ لیکن مولود اور غیر معروف خدا باپ نے اپنے مولود یعنی عقل کو جو مسیح کہلاتا ہے اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس دیوتا کے اختیار سے چھڑائیں، یعنی کہ یہوہ سے چھڑائیں جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غناستی ہیں وہ اختیاری خداؤں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو خدا ہے، جو ایکچول خدا ہے، جو باپ خدا ہے، باپ کو زمین پر آنے کی ضرورت نہیں۔ باپ جو ہے وہ ریلیشن شپ کی بات نہیں کرتا، باپ جو ہے وہ ریلیشن شپ ہیومن اور گاڈ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو مادہ کو خلق ہی نہیں کرتا، وہ تو مادہ جیسی ایول چیزوں کو خلق ہی نہیں کرتا، تو وہ کیوں اس طرح کی بات کرے گا؟ اس لیے جو اختیاری خداؤں کا کانسیپٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے، ان کے نزدیک جو اختیاری خدا ہیں، جیسے کہ کریشن کے لیے اختیاری خدا ہے کریٹر گاڈ، جیسے کہ نجات کے لیے اختیاری خدا ہے مسیح۔ تو یہ اس طرح کے ان کے عقائد پائے جاتے تھے ان کے درمیان۔ ان کے نزدیک مسیح حقیقی انسان نہ تھے اور نہ ہی مصلوب ہوئے، چونکہ وہ غیر مادی قدرت اور غیر مولود باپ کی عقل تھا، اس لیے اس نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی شکل و صورت کو تبدیل کیا اور یوں اس باپ کے پاس صعود فرمایا جس نے اس کو بھیجا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو ٹھٹھوں میں اس لیے اڑایا کہ وہ اسے پکڑ نہیں سکے، وہ سب کے لیے اوجھل ہو گئے۔ یہ بات اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ وہ مسیح کو ایک الگ خدا مانتے تھے، اختیاری خدا، اور باپ کو ایک الگ خدا مانتے تھے کہ جو ایک الگ دنیا میں ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس علم سے واقف ہیں
ان کو ان حکومتوں سے آزادی مل گئی جنہوں نے اس جہاں کو پیدا کیا. ہمیں یہ اقرار نہیں کرنا چاہیے کہ مسیح مصلوب ہوا. وہ انسان کی شکل و صورت میں آیا اور لوگوں نے سوچا کہ وہ مصلوب ہوا اور وہ یسوع کہلایا. نجات صرف روح کی ہے کیونکہ جسم فنا کے قبضے میں ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ جاننا اور سمجھنا ہم پر فرض ہے. البتہ عوام ان باتوں کو سمجھ تو نہیں سکتی بلکہ 1000 میں سے صرف ایک اور 10,000 میں صرف 2 سمجھنے کے قابل ہیں. سوم غناستی مسیح کے متعلق موہمیت دوکیت کے تعلیم قبول کر چکے تھے. یہ لفظ یونانی کے لفظ دوکیو سے ہے جس کا مطلب ہے ایسا لگنا یا میں دکھائی دیتا ہوں یا میں معلوم ہوتا ہوں. دوکیت کی تعلیم یہ تھی کہ مسیح انسانی صورت میں دکھائی تو دیا لیکن یہ محض دکھاوا یا دھوکہ تھا. اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اس سے وہ بیان کرتا سا تھا یا بھوت سا تھا. ان کے خیال کے مطابق چونکہ مادہ برا ہے لہذا مسیح کا حقیقی بدن نہ تھا بلکہ بظاہر ایسا لگتا تھا اور اس کے دکھ اور موت محض ظاہری تھے. یہ غناطی تعلیمات کا ایک مختصر خاکہ ہے جو کہ عقائد تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس ویڈیو سے مستفید ہوتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ موصول ہونے والے پیغامات جو ہے اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ دیکھ سکیں اور ان سے مستفید ہو سکے. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. واشلوم. خدا حافظ.